بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی عام ڈپلومیسی نے دنیا کو حیران کر دیا۔ پوری انسانیت تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی، مگر پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے عالمی سطح پر کمال حکمت عملی دکھائی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جرأت مندانہ کوششیں رنگ لے آئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آگ اور خون کا کھیل 2 ہفتوں کے لیے رک گیا۔ پاکستان کی تجویز نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ ایران آبنائے ہرمز کو 2 ہفتوں کے لیے کھولنے پر راضی ہو گیا۔ ناظرین، عالمی رہنماؤں اور میڈیا رپورٹس نے اسے تاریخی کہا۔ پاکستان نے دنیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ اب پوری دنیا پاکستان کی سفارتی حکمت عملی کی معترف ہے۔ اب امن کا سورج اسلام آباد کی سرزمین سے طلوع ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی معاہدہ 10 اپریل کو ہمارے وفاقی دارالحکومت میں ہونے جا رہا ہے۔ عالمی مہمانوں کی میزبانی کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں، اور اس کامیابی کی خوشی میں حکومت نے ملک بھر میں جمعہ کو یوم تشکر منانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ ہر طرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ امن کا نوبیل انعام اب پاکستان کا حق بنتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے پاکستان کو دنیا بھر میں بے مثال عزت عطا فرمائی ہے۔ آج ہمیں ایک بااعتماد اور مضبوط ثالث کے طور پر پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ پاکستان کی اس کامیابی نے خطے میں مستقل امن کی ایک نئی راہ دکھائی ہے۔ یہ صرف ایک سفارتی جیت نہیں بلکہ ہمالیہ سے بلند حوصلوں کی فتح ہے۔ جنگ کے بادل چھٹ رہے ہیں اور امن کی روشنی پھیل رہی ہے۔ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ وہ دنیا میں امن کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اور آج ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے۔ اسی پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پینل میں شامل ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب، محمد الیاس صاحب۔ آپ سب کا شکریہ۔ ایاز صاحب، آپ سے آغاز کری ہوں، چونکہ بہت بڑی فتح پاکستان کی، خاص طور پر یعنی الفاظ نہیں ہیں جتنی خوشی بھی ہے، اور جس طرح سے ابھی میں بتا رہی تھی سوشل میڈیا پر ہر پاکستانی اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، تو میں بھی یہاں پہ کچھ الفاظ ضرور کہنا چاہوں گی۔ مجھے فخر ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ اور دیکھیں ایاز صاحب، یہ جو لمحے ہوتے ہیں نا، خاص طور پر جس میں ایک پراؤڈ نیشن آپ فیل کرتے ہو، یہ بڑے کم ہی میسر ہوئے ہیں، لیکن اب جو ہے مجھے لگتا ہے یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ تو کتنا آپ کو لگ رہا ہے، کتنا ایک تو اس پر آپ کیا کہیں گے، اور آنے والے دنوں میں مستقبل کے طور پر پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ایک سال میں یہ دوسری بڑی خوشی ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ 10 مئی کو جو ہوا وہ ایک جنگ جیتنے کی خوشی تھی، اور یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ بھنگڑا ڈالوں یہاں بیٹھ کے، اور آج ایک جنگ رکوانے کی خوشی ہو رہی ہے۔ مطلب وہ نو ڈاؤٹ یہ جس طرف جنگ جا رہی تھی یہ عالمی جنگ بن سکتی تھی، اور ظاہر ہے اس میں ہم سب سے زیادہ متاثر ہوتے۔ ایک چیز اور میں باقی بات کرنے سے پہلے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا شاید ختم ہو رہا ہے یا ختم ہو گیا ہے، ان کے لیے آج نوید حسین صاحب کے ٹریبیون کی وہ ہیڈ لائن وہ بطور سند موجود ہے جو آج سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی۔ یہ بھی اس کی بھی مجھے بہت خوشی ہے۔ تو آپ سمجھنے کہ میرے لیے آج خوشیوں کی ہیٹرک ہوئی ہے۔ پاکستان کا رول، مطلب یہ اسپیشلی آپ انڈیا کا ذرا وہاں ٹیمپریچر چیک کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے پوری کوشش کی کہ پاکستان یہ رول نہ پلے کر سکے، کیونکہ جب بھی اس کے قریب آتے تھے اسرائیل وہ بڑھا دیتا تھا اٹیکس ایران پہ، اور اس دفعہ بھی اس نے یہی کیا۔ لیکن الٹیمیٹلی پاکستان نے جو ایک وہ کیا کہہ لیں کہ مشعل اٹھائی تھی، اور اس کے ساتھ باقی تعاون ہمیں اسپیشلی سعودی عرب اور ایران میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں اس کو روکنا بڑا ضروری تھا پاکستان کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ہماری جو قربتیں ہیں سعودی عرب کے ساتھ وہ سب جانتے ہیں، وہ ایران کو بھی معلوم ہے، کچھ اس میں چائنا اور رشیا بھی ظاہر ہے اس کے پیچھے تھے، اور پھر امریکہ میں جے ڈی وینس، دیکھیں نا ایران نے پہلے ہی یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ ہم نے وٹکوف اور کشنر سے ملاقات نہیں کرنی، ان سے مذاکرات نہیں کرنے، کیونکہ وہ لوگ ہارڈ لائنرز ہیں، روبیو بھی ہارڈ لائنر ہیں، اور وزیر جنگ آج جس طرح کی گفتگو کر کے گئے ہیں پھر سے، وہ تو مطلب یہ وہ لوگ ہیں نا جو اس حق میں کبھی نہیں رہے کہ مذاکرات ہوں یا اس جنگ کو بند کیا جائے۔ یہ سارے ایک ہی طرح سے بات کرتے ہیں، ایک ہی سوچ ہے ان کی، جو نیتن یاہو کی سوچ ہے
नेतन्याहू भी कभी भी नहीं चाह रहा था कि ये जंग बंद हो, क्योंकि उसका अपना प्लान है वो ग्रेटर इजराइल का। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सारी मिथ्स तोड़ी हैं इसमें, और बहुत कुछ चेंज हो गया है। मतलब पाकिस्तान अगर इस में रोल पाकिस्तान ने प्ले किया, और ट्रंप ने आज फिर एतराफ़ किया, आज फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की उन्होंने तारीफ की कि ये बड़े अजीम लीडर हैं दोनों। नो डाउट एक मतलब इन दोनों का तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तस्करा हो रहा है इस सारे मामले में, लेकिन इसहाक डार को ना भूलें आप लोग। इसहाक डार की भी अनथक कोशिशें शामिल हैं, वो मुसलसल राब्ते में रहे, वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के होते हुए किसी तीसरे को क्रेडिट देना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिसका ड्यू क्रेडिट बनता है उसको देना चाहिए। तो इसलिए इसहाक डार भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इसमें, और प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल तो हैं ही। ओवरऑल ये पाकिस्तान का जो इमेज है इसको ये बहुत आगे लेके जाएगा। लोग पूछते हैं कि जी वो क्या हमें को माली फ़ायदे होंगे? माली फ़ायद से बड़ी फतह है ये। वो ज़ाहिर है हमने किसी से पैसे थोड़ी मांगने हैं कि यार हमने आपकी सुलह कराई तो हमें पैसे दे दें। हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाएगा कि जब ईरान पे पाबंदियां ख़त्म होगी तो हम सस्ता तेल अपने हमसाये से ले सकेंगे। और उम्मीद है ईरान को भी अब समझ आ गई होगी कि इंडिया पे इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा हुआ, और अब पाकिस्तान के साथ दोस्ती की तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। यकीनन ईरान के पॉलिसी मेकर्स ये समझने में कामयाब हो गए। सही जी। आमिर साहब, कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, क्या कहेंगे इस तारीखी कामयाबी पर? दुआ देखें, मैं 1 अप्रैल से मुसलसल कह रहा था कि वीकेंड की बात की थी और फिर ये आगे चल पड़ी कि बिल्कुल चीज़ें तय थी, लेकिन ज़ाहिर है डिप्लोमेसी है, उसमें दाएं बाएं भी होता है कि चाइना, रशिया सब हमारे साथ ऑन बोर्ड है, और हम तमाम कैपिटल्स में इस लिहाज से पाकिस्तान की खुशनसीबी थी कि हमारी डिप्लोमेसी को माना गया कि हम दोगलापना नहीं कर रहे थे। ना तेहरान नाराज़ था, ना वाशिंगटन नाराज़ था, और दोनों की जो हमदर्द थे वो हमारे साथ भी हमदर्द थे कि पाकिस्तान सिंसियरिटी से कोशिश कर रहा है। कल दोपहर को जो वाक़या हुआ था, जो ईरान पे हमला कर दिया, ईरान ने हमला कर दिया था सऊदी अरब पे, जबकि इसराइल ने ये सबूताज करने की कोशिश की थी सारी गेम को, लेकिन फिर हमारे वज़ीर आज़म, हमारे फील्ड मार्शल और इसहाक डार ये ऐसे जुड़े हैं। रात मैंने 11:15 बजे इसीलिए उस वक्त ट्वीट किया कि उम्मीद अभी बाकी है, कि मेरी PM हाउस में बात हुई तो वहाँ सारे लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा हम बैठे हुए हैं और आप होप रखें कि काम बेहतर होगा। तो 12:15 बजे PM का जब वो ट्वीट आया तो हम बार बार ये कह रहे थे कि ये 15 दिन की कहानी बिल्कुल क्लियर है कि पहले तय हुए हैं मामला दोनों तरफ से, फिर ये अपील की गई है। वैसे ही जैसे 10 मई को एक सीज़ फायर अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन दोनों तरफ ने रोक लिया था अपने आप को, और सदर ट्रंप ने जब ट्वीट किया उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने उसको रेसिप्रोकेट किया, और जो आज भी अमेरिका और तेहरान ने किया। अब कुछ प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आया अभी कि कुछ तरफ से कोई इसके अंदर जो सीज़ फायर है उसकी वायलेशन हो रही है, और उन्होंने कहा है कि दोनों अतराफ, तमाम अतराफ इस बात की पाबंदी करें कि ये जो हो रहा है, जिसको मैं कहूँगा चौपाल इस्लामाबाद में लगने वाला, लाहौर में राज साहब ने खोला हुआ है, लेकिन 10 तारीख को चौपाल जो है वो बैठक जो है वो यहाँ चौपाल भी इस्लामाबाद यार राणा साहब। जी कैपिटल की तो मर्जी है ना, फिर जब भी ऐसी पानी है ना। और देखे ना वहाँ यहाँ पे रेड जोन को सील कर रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी अनाउंस हुई है, इसीलिए हुई है कि सिक्योरिटी हैजर्ड ना आए, और इसराइल को ये बात पता है कि ना ये ईरान है ना ये कतर है जहां पे वो हमास के लोगों को मार सकता है, क्योंकि फिर हम वहां मारेंगे जहां हमने कहा था, जो आज अमेरिकन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा हमने 10% माल दिखाया है। आपको याद होगा DGISPR ने ये बात कही थी कि हमने भी 10% माल दिखाया अभी इंडिया को, और उसको 4 घंटे में हमने गिरा दिया था। तो बड़ी चीजें क्लियर हैं कि जब आप हावी होते हैं दुनिया आपके साथ होती है। सदर ट्रंप उस दिन से हमारे लिए रिज़्वुल लिसान हुए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, फील्ड मार्शल के लिए और पाकिस्तान के लिए, जब वो कहते थे कि ये तो हजारों सालों से लड़ रहे हैं, अशरों से लड़ रहे हैं, खुद ही आपस में एक दूसरे को सेट कर लेंगे। तो जब मक्कू ठपा हमने इंडिया का, तो उनको भी समझ आई कि हमने ताकत में होते होने के बावजूद, जब अमेरिका ने ये कहा कि सीज फायर करना है तो हमने फौरन किया कि कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जा रहे नहीं हैं, हमने हमला नहीं किया था। तो अब हमारी ये कोशिश है कि दुनिया में भी अमन आए, और पूरी दुनिया इस बात को कह रही है। नवीद साहब को मैं क्रेडिट दूंगा फुल कि खबर भी पूरी मौजूद, और एक फिक्रे के अंदर मुझे अब्बास अतर मरूम याद आ रहे थे, क्योंकि उनकी सुर्खियां इसी तरह की हुआ करती थी कि हमारे वो ग्रुप हेड थे, अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे। तो वो जो है ना, ये काम ऐसा है
کہ ہمیں خود خوشی ہوئی. میں نے اپنے سب مطلب یو کے میں اخبارات نے ہمیں کوٹ کیا ہے, ہماری یہ لگائی ہے اسکرین لگائی ہے ایکسپریس ٹریبیون کی کہ ہاں جی ڈیلی میل نے لگائی ہے, باقی جگہوں پہ ہو رہا ہے کہ کس, اور ویسے بھی ساری دنیا میں سب سے زیادہ انگلش پڑھنے والوں میں اور ڈپلومیٹس میں اور دنیا میں ہماری سب سے زیادہ ریٹنگ بھی موجود ہے ٹریبیون کی, اس میں کوئی شک نہیں. ہماری ٹیم بہترین کام کر رہی ہے اور وہ ثبوت بھی دیا, اور ہم اسی لیے سب چیزیں ساتھ ساتھ لا رہے ہیں. اب یہ جو پرسوں محفل لگنی ہے کہ ایران اور امریکہ عمان کی طرح ایک دوسرے کے کمرے میں سائڈوں پہ ہم دائیں بائیں نہیں جائیں گے, ہم نے ان کو آمنے سامنے بٹھانا ہے کہ لو جی یہ جو آپ کے, اور ابھی بھی ہماری بات چیت جو ہو رہی ہے کہ جو ایگریڈ پوائنٹس ہیں ان کو فائنلائز کیا جائے, اور جن کے اوپر کچھ مسئلہ ہے ان کے اوپر صرف بات ہو, تاکہ ہماری تو خواہش اور کوشش ہوگی کہ اسلام آباد ایکارڈ 10 تاریخ کو, لیکن یہ پھیل بھی سکتا ہے, اس کے نتیجے میں سیز فائر بھی آگے جا سکتا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس کن پہ ہوا جب سعودی عرب پہ اٹیک ہوا اور پاکستان نے مذمت کی, کور کمانڈرز نے کی, تو کل سوشل میڈیا پہ جو پاکستان کے اندر عناصر ہیں جو انڈیا کی جنگ میں بھی تھے اور وہ کل پھر آئے, اور وہ پاکستان سے باہر بھی انہوں نے فیلڈ مارشل کی تصویر لگائی جو اسکرین پہ چلتی تھی نا ٹی وی کے, پاکستان بہت اوپر جائے گا, تو ان کے اندر کے جو زخم تھے نا خب سے باطن تھا پاکستان کے لیے, وہ لکھ کے لگا رہے تھے کہاں جائے گا پاکستان, تو ان سب کو جواب ہے الحمدللہ پاکستان جہاں جا سکتا ہے اس سے بہت بہتر ہے. ہماری کوشش ہے, پاکستان کے دعوے نہیں ہے, کوشش ہے کہ ہم ٹھیک ہو کے بات کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں جو ایاسا بات بھی کرتے ہوتے نا, ان لوگوں کے اوپر پیکٹا لگنا چاہیے یا وہ جو بھی لفظ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو گھس بیٹھے ہیں اور اس پاکستان کے اندر کسی خوشی میں وہ شریک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی, کوئکلی ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. نوید صاحب آپ کی طرف آؤں گی, کیا تاریخی سفارتی کامیابی پر پاکستان کی آپ کیا کہیں گے, کتنی بڑی کامیابی ہے, اور ساتھ ہی ابھی ظاہر ہے یہ عارضی جنگ بندی ہے, کیا مستقل آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں امن قائم ہو سکے گا خطے میں؟ اچھا دعا دیکھیں, میں اس کو ڈپلومیٹک ماسٹر سٹروک کہوں گا جو پاکستان نے کیا ہے, کہ یعنی ایک ایسے وقت میں جبکہ ساری دنیا جو ہے وہ فرنجز پہ بیٹھی تھی, وہ تماشائی بن کے دیکھ رہی تھی, وہ بڑی طاقتیں ہیں, وہ چائنا, رشیا, ایون یورپ جو ہے, وہ سب جو ہے وہ تماشائیوں کی طرح جو ہے وہ کھڑے تھے. آلدو چائنا کی سپورٹ جو تھی وہ اس پروسیس کے لیے, لیکن آگے کوئی نہیں آ رہا تھا. ایسے وقت میں پاکستان کا آگے آنا یعنی ایک غیر متوقع جو ہے وہ ثالث کے طور پہ وہ سامنے آیا, کیونکہ اگر اس سے پہلے دیکھیں امریکہ نے جتنی بھی ایران کے ساتھ میسیجنگ کی, وہ پہلے جو تھی ارلیئر 70s میں 80s میں جو تھا وہ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے تھرو جو ہے وہ میسیجنگ ہوا کرتی تھی, اس کے بعد جو ہے وہ قطر اور عمان کے ذریعے میسیجنگ ہوا کرتی تھی. تو یہ پاکستان پہلی دفعہ جو ہے وہ سامنے اس طرح سے آیا. اور جو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اب کل تو سارے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور ٹرمپ نے جس طرح کی دھمکی دے رکھی تھی, اور اس میں تو یہ تھا کہ جی پوری تہذیب کو ایک رات میں مٹا دوں گا. تو پاکستان نے جو کیا وہ میرے خیال میں, جیسے ہم نے سرخی بھی لگائی ٹریبیون میں کہ پاکستان نے ایک تہذیب کو جو ہے وہ اس کو بچا لیا, تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے میرے خیال میں. جو 70 کی دہائی میں جو پنگ پونگ ڈپلومیسی سے جس طرح سے صدر نکسن کے لیے چائنا کا دروازہ کھولا تھا پاکستان نے, تو یہ اسی طرح کا ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک جو ہے وہ پاکستان کی اچیومنٹ ہے. اور میں بالکل اس میں یہ کہوں گا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایک گلوبل پیس میکر کے طور پہ, یعنی ایک فوجی کا گلوبل پیس میکر کے طور پہ سامنے آنا, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. لیکن 70s کی دہائی میں پاکستان نے جو کچھ کیا چائنا اور امریکہ کے درمیان, اس کے اسٹریٹجک ڈیویڈنڈز جو ہے وہ پاکستان شاید جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکا. یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دفعہ جو پاکستان نے اتنی بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ کی ہے کہ اس کے اسٹریٹجک ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ کس طرح سے پاکستان ریپ کرتا ہے. لیکن امیڈیٹ اس میں اگر آپ دیکھیں
ईरान के साथ हमारा एक इन अ वे, ऑल्दो वो हमारा जो है वो ब्रादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन एक डिस्ट्रस्ट की फिजा कायम रही। जैसे वो बीच में एक मिसाइलों का तबादला भी हुआ था कि उन्होंने पासदारान ने यहाँ पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हिट किया था, फिर पाकिस्तान ने उसका मौसर जवाब भी दिया था, तो वो एक डिस्ट्रस्ट कायम था। इससे ये होगा कि एटलीस्ट ईरानियन को ये समझ आ गई कि जब सारी दुनिया बैठी हुई थी, ईरान, इवन रशिया जो कि बहुत क्लोज एलाय है ईरान का, वो भी फ्रिंजेस पे बैठा हुआ था, उसमें पाकिस्तान का सामने आना, और इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ईरान ने बहुत अच्छा लड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। ये मेरी अपनी दानिश में ये ईरान की जीत है। ईरान की पॉलिटिकली भी ये जीत है, ईरान की मिलिटरीली भी ये जीत है, और ईरान की डिप्लोमेटिकली भी ये जीत है। पॉलिटिकली आप देखें, वो जो एक वहां पे रिजीम के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ जो वहां पे एक ऑपोजिशन थी, पूरे ईरान को गैल्वनाइज कर दिया ट्रंप ने, कि जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, वो सारी कौम एक हो गई। और कल रात को हम जो मनाजर देख रहे थे कि किस तरह से पावर प्लांट्स के गिर्द वो ह्यूमन चेन बना के खड़े हैं, किस तरह से वो पुलों के ऊपर ह्यूमन चेन बना के खड़े हैं, लेकिन ईरान को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में नुकसान बहुत पहुंचा। आप देखें कि तकरीबन 14-15 हज़ार के करीब जो है उनके टारगेट हिट किए गए। तो रिजिलियंस तो उसने दिखाई, एक मिथ उसने सुपर पावर की जो है वो तोड़ दी। ये यानी जितनी भी इससे पहले ट्रंप से पहले एडमिनिस्ट्रेशन थी, सबको इजराइल ये कोशिश करता रहा कि वो किसी तरह से आए और जो है ईरान के ऊपर हमला हो, लेकिन इससे पहले की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने वो नहीं किया। ये ट्रंप ने जो है वो नेतन्याहू की बातों में आया, और जो उसके माइंड में था कि जी एक हफ्ते में मैं सब कुछ जो है वो समेट के रिजीम चेंज करके वो चला जाऊंगा, तो वो नहीं हुआ। तो ईरान जो है वो, और कल भी मैंने कहा था कि देखें, मिलिटरीली वो जीत गया, पॉलिटिकली वो जीत गया, अब डिप्लोमेटिकली उसको जीतना है। तो आई एम सो ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बेटर सेंस प्रिवेल्ड, कि वहां पे जो है वो जो असल ताकत का वहां पे सरचश्मा है पासदारान इनकलाब, उनकी तरफ से जो है वो प्रेगमेटिज्म दिखाया गया, उनकी तरफ से लचक दिखाई गई। और पाकिस्तान का जो किरदार था कि आप देखें, ये जो ट्रंप की दी हुई डेडलाइन थी, उससे तकरीबन कोई 70, 75, 80 मिनट पहले जो है ये सीज फायर अनाउंस हुआ, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो रात गए तक ये जाके ट्रंप की जो ट्रुथ सोशल की ट्वीट आई थी, ये तकरीबन 3:30 बजे करीब जो है ये ट्वीट आई थी। तो इसका मतलब है वो सारी रात जाग रहे थे, वो कोशिश ये कर रहे थे कि ये जो दुनिया जो स्लीप वॉक कर रही है एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में, कि इसको रोका जाए। तो नो डाउट पाकिस्तान की बहुत बड़ी ये फतह है, और मैं ये कहूंगा फिर भी कि ये इसके स्ट्रेटेजिक डिविडेंड्स जो हैं वो पाकिस्तान को रीप करने चाहिए, वो उसकी तरफ जो है वो आगे जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने दुनिया को एक बहुत खौफनाक जंग से रोक के, तो नोबेल पीस प्राइज का तो ये हकदार जो है वो हर तरीके से बनता है। ट्रंप ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ। फैसल साहब, कॉल मिला लें भाई। जी फैसल साहब, देखिए, मैं नवेद साहब की सुर्खी से बात शुरू करता हूँ कि इनकी सुर्खी के बहुत चर्चे हैं, और बिलाशुबा ये पाकिस्तान की जो सहाफ़त है उसमें हमेशा याद रखी जाने वाली एक हेडलाइन के तौर है कि जो कल कुछ हुआ, इसको अगर हम इनको नाम दें कि इसका हासिल क्या था, तो वही सुर्खी थी। उसका हासिल था वो एक तहजीब नहीं बची, कई तहजीबें बच गई। अगर ये पाकिस्तान ये सारी कोशिशें नहीं करता तो बहुत सारी तहजीबें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती। सिर्फ ईरान के साथ बुरा नहीं होता, उसका जो रिएक्शन होता वो कई तहजीबों पर जाके जो होता। तो ये एक बड़ी जिन्होंने जो नवेद साहब ने जो कल सुर्खी लगाई, वो बहुत ही जो है कमाल की थी कि जब मुस्तकबिल में जब तारीख लिखी जाएगी, तो ये जब जंग का चैप्टर लिखा जाएगा तो चैप्टर का जो उन्वान होगा वो ये हेडलाइन होगी। तो ये नवेद साहब का जो क्रेडिट है वो हमेशा जो है याद रखा जाएगा। बास मौके इंसान की ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि जब उसके पास खुशी के लिए अल्फाज नहीं होते, उसके अंदर से खुशी खुद ब खुद जो है उसके जज्बात के साथ, उसके एहसासात के साथ वो बाहर आ रही होती। तो कल वही पाकिस्तान के लिए दिन था कि पूरी दुनिया की, एक होता है मुहावरा
کہ پوری دنیا کی نظریں ہم پہ لگی ہوئی ہیں، بچپن سے سنتے ہوئے آئے. کل پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد دن تھا جب عملی طور پہ پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر لگی ہوئی تھی. وہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جو جاگ رہے ہوتے ہیں وہ جس دن فٹ بال کا ورلڈ کپ کا فائنل ہوتا ہے اس دن جاگ رہے ہوتے ہیں. لیکن کل کی رات کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاگ رہے تھے اور سب پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے. تو یہ بڑی ایک پاکستان کے لیے جو ہے بڑے ایک موضوعاتی جس کو کہتے ہیں نا وہ بات ہے. وہ کہتے تھے کبھی ہماری ہاں اور نہ میں فیصلے ہوا کریں گے تو ہم تو اس کو ایسی مذاق میں تفریح میں شغل میں اڑا دیا کرتے تھے. لیکن کل ہمارے نصیب میں دن دیکھنا تھا کہ ہماری ہاں اور نہ میں جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہیں. کئی ملکوں کا اس میں رول تھا لیکن دنیا کی بڑی طاقتوں نے اس رول میں کسی کو نمایاں کرنے کا سب سے آگے رکھنے کو، کسی کو چہرہ بنانے کو جو رکھا وہ پاکستان کا چہرہ بنانے کو رکھا کہ یہ سارے فریقین کے لیے قابل قبول ہوتا. باقی ممالک بھی اپنا رول ادا کر رہے تھے لیکن اس گیم کی جو ماحول تھا اس میں پاکستان کی جو اثر انگیزی ویسی تھی کہ پاکستان کا چہرہ اگر آگے نہیں رکھا جاتا تو یہ کل کا جو معاہدہ ہے یا کل جو جنگ بندی ہے وہ نہیں ہو پاتی. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ کل کی رات کا جو ہے نا وہ کمال تھا. بہرحال ہمارے بڑوں کی بھی ایک تربیت ہے کہ کبھی کسی کے گھر میں سوگ ہو تو خوشی نہیں منانا چاہیے. آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے لیکن ہمارے پڑوس میں بھارت میں بڑا سوگ ہے، ماتم ہے، تو ہم ان کے احترام میں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ جشن نہ منائیں. بھارت کی تاریخ میں بھی جو ہے نا ایسا ماتم جو ہے وہ شاید ہی انہوں نے اپنے اسٹوڈیو توڑے ہیں، ہم کیا کریں پھر؟ جی وہ بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں جو ہے ماتم ہے. جی ان کو بھی لگا نہیں چاہیے ابھی. تو یہ بھی بیچارے مودی کی جو ہے وہ بدقسمتی ہے، بھارتی عوام کی میں کہہ رہا ہوں بدقسمتی ہے کہ ان کو مودی جیسا لیڈر ملا جس نے پوری قوم کو وہاں لے جا کے مارا ہے کہ پوری بھارت کی جو قوم ہے بھارت کو وہ پانی بھی نہیں مل رہا. اور کسی نے بھارت کو عملی طور پہ دیوار سے لگا دیا ہو تو وہ اس کا جو کریڈٹ ہے مودی کو جاتا ہے. اور ہم کہتے تھے ہمیشہ کہ مودی کو تباہ کرنے کے لیے، بھارت کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہاں مودی موجود ہے اس کام کے لیے. مودی کام کیے چلا جا رہا ہے تسلسل کے ساتھ. ہمیں بھارت کی طرف سے ہمارا یہ والا جو اینڈ ہے نا بھارت والا یہ بالکل سیف ہو گیا ہے کہ وہ مودی ہمارے سے کام جو ہے بھارت میں جو ہے. جی پوائنٹ آ گیا. بریک ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، اسے کنٹینیو. ویلکم بیک ناظرین. الیاس صاحب اس تاریخی کامیابی پر کیا کہیں گے؟ بڑی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اتنی کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی ہے. اور پاکستان دیکھیں دنیا بھر کی نظر رات بھر لوگ ایسے دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کیا کرتا ہے. جب اس پاکستان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا پرائم منسٹر کی جانب سے، پھر اس کے بعد جو ایفرٹس تھیں اس سے پہلے بھی جو رات دن جا کے جو ایفرٹس کی فیلڈ مارشل کی جانب سے، اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے، پرائم منسٹر کی جانب سے، کہ یہ کوشش تھی. پاکستان نے اس کوشش کو ختم نہیں کیا. اگرچہ دوبارہ اسرائیل کی جانب سے یہ کوشش کی گئی، انڈیا کی جانب سے یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ کسی طرح جنگ کو جاری رکھا جائے. اور جو ایک بیان آ گیا ٹرمپ کا، اس کے بعد جو صورتحال بنی تھی اس کے بعد یہ تھا کہ سب مایوس ہو رہے تھے دنیا بھر میں. یہ تھے کہ دیکھ رہے تھے گھنٹے گن رہے تھے، منٹس گن رہے تھے. اور پھر یہ دیکھیں کہ پاکستان نے اس لمحے میں جس طرح کامیابی حاصل کی اس طرح بات بھی کی اور بات چیت کر کے سامنے کو. اب جو یہ ہے کہ اسلام آباد ایکارڈ کے لیے بھی تیار کیا ہے کہ دونوں کو آمنے سامنے بٹھانا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جبکہ ایران اس چیز پر نہیں آ رہا تھا، پھر ایران کو بھی منانا اور اسٹریٹ ہرمز کو بھی کھولنا 15 دن کے لیے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. اس سے جو پاکستان کی اچیومنٹ ہے اس سے دنیا بھر کو ریلیف ملا ہے. سب کو لوگوں کو ایک سانس ملا ہے سکھ کا کہ لوگوں نے ایک بڑی اچیومنٹ کی ہے کہ پاکستان کی جانب سے کہ دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھایا. اور امریکہ بھی اس موقع پر جو چاہتا تھا کہ اب اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو یہ سب چیز جیسے نوید صاحب نے بھی کہا کہ امریکا کی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس کی جیت ہے، لیکن جیت اصل میں ایران کی ہے کہ جو سٹینڈ کر گیا اتنے دن، 40 دن سے زیادہ، اور اتنا کہ ان کو ایک ٹف ٹائم دیا. اور یہ جو اب دیکھیں خود ان کی جانب سے، امریکہ کی ٹرمپ کی جانب سے کہ کئی معاہدوں پر ہماری بات چیت ہو چکی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کے باقی بھی جو معاملات ہیں ان پر جو ہے نیگوسیشن ہوگی اور آپس میں ان کو طے کر لیا جائے گا. اگرچہ دنیا بھر کے پاکستان نے سپورٹ حاصل کی اور ایک بڑی ڈپلومیسی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے جس کی آپ نے دیکھا ہے کہ چیخیں ہمسائے ملکوں سے نکل رہی ہیں.
اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر ان کا آپریشن سندور جو 2 کی وہ تیاریاں تھیں ان کی پہلے ہوا نکل گئی ہے کہ ان کے کیسے وہ اقدام جو کیا پاکستان کوئی نے فلم بنائیں گے اور فلم پہ آپریشن سندور اور یہ دیکھ سب جائیں سے بڑی گے۔ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کامیابی کے نویس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے اتنی بڑی یعنی کہ اچیومنٹ حاصل کی ان کی سرخی وہ کسی تندور headline پہ سے، فلم بنا کے اور سندور ہمارے ڈال لیے دیں گے۔ یہ بڑی ہے، ان کو مبارکباد دیتے ہیں ہم سب کہ ان کی کامیابی نویس صاحب یہ خالی کھلی مبارکباد بہت دفعہ ہو گئی ہے آئیں گے پروگرام میں۔ نویس صاحب بالکل کریں گے، کیوں نہیں؟ نہیں آپ سب کے لیے یہ خوشی کا مقام نوید ہے۔ صاحب خود بھی خالی کھلی پہ چل رہے ہیں۔ نویس صاحب کا حلوہ ہے نا، نویس صاحب سن رہے ہیں نا سب چیوڑا۔ سب، اور یہ بڑی یہ خان صاحب جو ہے ادھر سے چلیے، مٹھائی نویس صاحب بھیجیں کی گے۔ گڈ لک کے ٹائم ختم ہو گیا۔ آپ سب کا جی بہت شکریہ، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔